روزمرہ خوراک میں کسی نہ کسی طرح سے استعمال ہونے والی جو فصل گندم کی خریداری ہے اس کا معاملہ اب کافی زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ محکمہ خوراک کی طرف سے ابھی تک گندم کی جو خریداری ہے وہ شروع نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کسان جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ ابتدائی سرکاری جو اعداد و شمار ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سال پنجاب میں گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے، حکومت امدادی قیمت بھی مقرر کر چکی ہے، لیکن اب تک خریداری شروع نہیں ہو سکی۔ بالکل، اور دوسری جانب کسان سڑکوں پہ آنے کا اندیہ دے رہے ہیں، سراپا احتجاج ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت گندم کے مسئلے پر جو چھوٹے کسان ہیں ان کو سبسڈی دینے کے معاملے پر مختلف تجاویز طے نہیں کر سکی ابھی تک۔ یہ بھی بڑی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ محکمہ خوراک کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت پنجاب ہے اس کی جانب سے گندم کی خریداری کی پالیسی پر صرف 1,20,000 کسان پورا اترتے ہیں، یعنی وہ کوالیفائی نہیں کرتے۔ دس از واٹ گورنمنٹ سیز۔ اور خریداری پالیسی پر پورا اترنے والے کسانوں کو سبسڈی دی جائے تو 5 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ حکومت فی الحال جو کسان ہیں ان کو چند 100 روپے فی منتھ سبسڈی دینے پر غور کر رہی ہے، مگر سبسڈی دینے سے بھی جو کسانوں کے احتجاج کا معاملہ ہے وہ ختم ہونے کا امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ بظاہر ان کی کاسٹ اتنی آ گئی ہے کہ ان کو اگر وہ ریونیو نہ ملے تو دے کین ناٹ سروائیو، سسٹین نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے نا۔ بالکل ایسا ہے۔ رضوان آصف ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں۔ رضوان، کیا لگتا ہے کہ کیوں پنجاب حکومت جو ہے خصوصی طور پر سنجیدہ نہیں ہے سارے معاملے پر، اور آج بھی کیا سراپا احتجاج ہیں کسان؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ آج بھی کسان جو ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ آج 3 دن سے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، بہت سی گرفتاری کرنے کے بعد ان کو رہا بھی کیا گیا ہے، لیکن گزشتہ روز پنجاب کابینہ کے اجلاس میں یہ واضح طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ محکمہ خوراک پنجاب جو ہے وہ کسانوں سے گندم مکمل طور پر نہیں خریدے گا۔ اس فیصلے کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ محکمہ خوراک ہر سال 300 ارب روپے جو ہیں وہ گندم کی خریداری پر صرف کرتا ہے، اور یہ جو رقم ہے یہ بینکوں سے بھاری مارک اپ کے اوپر وصول کی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ گزشتہ چند ماہ قبل جو ہے محکمہ خوراک پنجاب نے فلور ملز کو سرکاری گندم کوٹے کا اجرا جو تھا وہ ختم کر دیا تھا نظام، کیونکہ حکومت سرکاری گندم اس لیے خریدتی تھی تاکہ عوام کو سرکاری سستا آٹا فراہم کیا جائے۔ چند ماہ قبل یہ پالیسی تبدیل کی گئی، یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو سستا آٹا دینے کی بجائے جو مستحق خاندان ہیں ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیش سبسڈی دی جائے، یا پھر جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ مفت آٹا اسکیم اور نگے بان اسکیم جو ہے اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے ان کو ریلیف دیا جائے۔ اسی وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ ہوا اس بار کہ محکمہ خوراک پنجاب گندم نہیں خریدے گا، کیونکہ اگر محکمہ یہ گندم خریدتا ہے تو اس گندم کی نکاسی جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ نہیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے رضوان بھائی۔ ایک تو یہ کہ حکومت کا موقف somehow ایک طرف ٹھیک لگتا ہے جیسی حکومت کی حالت ہے، لیکن دوسری جانب جیسے ہمارے کسان کی حالت ہے بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ میں عام کسان کی بات کروں، آپ کی بات ایک درست بھی ہے، یہ حکومت کا فیصلہ کہ جی وہ کارٹلز جو بن جاتے ہیں، مافیاز جو بن جاتے ہیں وہ فائدہ لے جاتے ہیں سبسڈی کا، عام کسان کو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پھر حکومت اس کی داد رسی کے لیے کیا کری ہے؟ کوئی نقد سبسڈی کی بات ہوئی ہے؟ ذرا ان ڈیٹیلز اگر وہ بھی آپ ہمیں بتا پائیں۔ دیکھیں، 3-4 بنیادی معاملات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 75 سال سے حکومت جو ہے وہ کسانوں سے گندم خریدتی تھی۔ اگر آپ ماضی میں جائیں 3-4 سال پہلے سے آپ دیکھنا شروع کریں تو جو حکومت ہے وہ کسان کے کھیتوں میں، اس کے گھروں میں غلہ منڈیاں جو تھیں ان کو نو گو ایریا قرار دے دیا جاتا تھا کہ وہاں پر جو اسسٹنٹ کمشنر اور تمام سرکاری انتظامیہ ہے وہ کسانوں کی گندم یا فلور میں خریدی گندم جو پکڑ کر سرکاری گوداموں پہ لے کے جاتی تھی، لیکن اس بار یہ بالکل یکدم جو ہے پالیسی تبدیل کی گئی ہے۔ اس تبدیلی سے کسان جو ہے پریشان ہوا ہے، کیونکہ اس مرتبہ پنجاب میں محکمہ زراعت کی اپنی رپورٹ کے مطابق ملکی تاریخ کی سب سے ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، جو کہ 2,42,00,000 ٹن ہے۔ گزشتہ برس یہی پیداوار 2,12,00,000 ٹن تھی، یعنی کہ اس بار 30,00,000 ٹن پنجاب میں گندم زیادہ ہے، لیکن کسان پریشان ہے کہ اپنی گندم کو کہاں فروخت کرے۔ حکومت نے سرکاری امدادی قیمت 3,000 اس سچویشن میں ایک ورس بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے پاس پہلے سے ہی پورے سال کا جو سٹاک ہے وہ موجود ہے، اور یہ جو خریداری کی بات کی جا رہی ہے کسانوں سے وہ صرف ایک لارا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو حکومتی اراکین یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاک بہت زیادہ موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیں گزشتہ ہر سال جو ہے محکمہ خوراک 40,00,000 ٹن کسانوں سے گندم خریدتا تھا اور فلور میں اس کو دیتا تھا۔ اس مرتبہ اس وقت محکمہ خوراک پنجاب کے گوداموں میں 22,00,000 ٹن گندم موجود ہے، یعنی کہ ان کی اپنی سابقہ خریداری سے 18,00,000 ٹن گندم کم موجود ہے۔ اب باقی رہی بات یہ کہ کیوں نہیں خرید رہا، تو اس کی وجوہاتوں کو بیان کیے ہیں کہ وہ یہ لائے لپے چل رہے ہیں سارے۔ کسانوں کو 6 دن تک انگیج کیا گیا، یہ کہا گیا کہ ہم آج فیصلہ کر رہے ہیں، ہم کل فیصلہ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بارڈانہ ان کو ہم دیں گے،
उन्होंने कहा था कि हम आज कोई ना कोई डिसीजन। अच्छा रिजवान, इसको बात को मुकम्मल कर लीजिएगा और साथ मेरा सवाल भी आप ले लीजिए, वो ये है कि अब इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट आप किसानों के ऊपर देखते हैं? क्या ये एहतजाज मजीद बढ़ सकता है? किसी किसान रहनुमा से आपकी बात हुई हो या आपने ऑन ग्राउंड कोई सिचुएशन देखी हो, और हुकूमत फिर उस किसान को किस जानिब लेके जाना चाहती है जिसने बड़ी महंगी खादें डाली हैं, इस फसल के ऊपर मेहनत की है? बहरहाल उसका हक तो है कि उसे उजरत मिले। देखिए, मैं पहली बात मुकम्मल करूंगा अपनी कि हुकूमत का इरादा पहले से ही गंदम खरीदने का नहीं था। अच्छा। ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स थी, जानबूझकर किसानों को एंगेज किया गया ताकि एहतजाज ना हो। 4 दिन तक पंजाब असेंबली में आम बहस भी करवाई गई, तो वफाकी और सूबाई हुकाम ने बयानात भी दिए, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला तयशुदा था कि किसान से गंदम नहीं खरीदी जाएगी। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि एक तजवीज़ ये भी तैयार कर ली गई है कि महकमा खुराक का जो डायरेक्टरेट विंग है, फूड डायरेक्टरेट, जो कि गंदम खरीदता और फरोख्त करता था, उसको ख़त्म करने का फैसला भी कर लिया गया और उसके मुलाजमीन अफसरान को दीगर महकमों में भेज दिया जाएगा। अब जो आपने बात की है कि इसके तसरात क्या होंगे, तो किसान तंजीमें तमाम इस बात पर मुतफिक हैं कि जो इस बार किसानों के साथ हुआ है उसके असरात अगले साल वाजिया होंगे, क्योंकि किसानों ने इस मरतबा मकई और सरसों छोड़कर गन्ने की ज्यादा काश्त की थी। इस मरतबा 1,74,00,000 एकड़ के ऊपर गन्नम काश्त की गई थी, लेकिन इस मरतबा जिस तरह किसान का हाल हुआ है, किसान को 1,000 से लेकर 1,200 रुपए फी मन खसारा हो रहा है। तो ऐसे में अगले साल जो किसान है वो गंदम की काश्त से दिल बर्दाश्ता हो जाएगा और वो मुतबादल फसलों की काश्त की तरफ जाएगा, जिससे कि एक नया ग़ज़ाई बहरान पैदा होगा। और दूसरी बात, इस वक्त जो गंदम महकमा नहीं खरीद रहा, बाकी नहीं खरीद रहे, वो गंदम मिडल मैन के हाथों में जा रही है। ये वही मिडल मैन है जिसने पिछले साल जो थी 39 रुपए में खरीदी गंदम जो है वो 6,000 रुपए मन में की थी। अगर आपको याद हो तो आटे का थैला जो था वो 3132 रुपए तक चला गया था। अभी भी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवंबर के या दिसंबर के आखिर में जाके यही मिडल मैन जब कीमत को 4,042 रुपए लेके जाएगा तो हुकूमत जिस आटे सस्ते की जो बात कर रही है वो मजीद महंगा हो जाएगा। तो रिजवान, क्या गवर्नमेंट है कोई ऐसी पॉलिसी भी वो सोच रही है कि गंदम जो है खरीद कर फिर उसे बाहर जो है दूसरे ममालिक को फरोख्त कर सके? इस हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है? और ये जो अभी हम एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं, ये एहतजाज किसानों का कोई रंग ला सकता है? मतलब कुछ बेहतरी आ सकती है? क्विकली जरा बताइएगा। देखिए, जो गंदम एक्सपोर्ट की बात है तो आज से चंद महीने पहले SIFC फाकी हुकूमत जो थी ये इजाज़त दे दी थी कि जो गंदम मसनूआत, गंदम नहीं गंदम मसनूआत जिसमें मकई, आटा, मैदा, फाइन और दीगर चीज़ें, नूडल्स वगैरह शामिल हैं, उसकी एक्सपोर्ट की जा सकती है। इसके लिए श्रीलंका, खलीजी ममालिक और दीगर ममालिक के ऊपर मीटिंग शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक इस बारे हाथी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स में हमें बताया। रिजवान हमारे आगाह कर रहे थे, उनका ये कहना था कि किसानों के ऊपर कुछ खास असर नहीं होगा, मुश्किल सूरत हाल हो सकती है और मिडल मैन के हाथों में अगर प्राइस कंट्रोल हुई तो वो स्टॉक करके आने वाले वक्त में इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है। ब्रेक लेते हैं।